الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. اللہ تعالی نے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جس ہدایت کے ساتھ دنیا میں مبعوث فرمایا اس ہدایت میں زندگی کے حقائق ہیں. اور مستقل ایک شعبہ ایسا ہے جس میں انسانی زندگی کے نشیب و فراز سکھائے اور تعلیم دی کہ انسان کو زندگی میں کن حقائق کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ نماز کے لیے اللہ کے گھر میں حاضر ہوتے ہیں، مسجد میں حاضری ہوتی ہے، آپ تشریف لاتے ہیں اور ہفتے کے بعد ایک اجتماع ہوتا ہے اور اس میں جہاں یہ ضروری ہے کہ نماز، روزہ اور اللہ کی عبادت کے سلسلے میں بات کی جائے، یہ بھی ضروری ہے کہ انسانی زندگی پر بھی بات ہونی چاہیے. عبادت کی بات ہے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بادرو جمعہ کے دن جلدی مسجد میں آؤ، اور تم میں سے جو آدمی امام کے جتنا قریب ہوگا قیامت میں اللہ اسے اپنے قریب ایسی ہی اتنے ہی قریب جگہ دے گا. عبادت کے سلسلے میں فرمایا کہ کوشش کرو تمام نمازیں یعنی فرض نمازیں کوشش کرو کہ تم پہلی صف میں ادا کرو، اور اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کا اللہ کے ہاں کیا درجہ ہے تو مسجدوں میں قرہ اندازی ہوا کرے کہ پہلی صف میں کون کون کھڑا ہوگا. اور یہ بھی بتایا کہ جو ان میں امامت کرائے اس کے کیا فرائض اور کیا ذمہ داریاں ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام جمعہ کے دن وہ وضو صحیح طرح کرے اور طہارت اور پاکیزگی میں صحیح ہو اور لوگوں کو آ کر نماز پڑھا دے، اور نماز میں وہ اذا کبر فکبروا جب تکبیر کہے تو تم لوگ اس کے بعد تکبیر کہو، وَإِذَا قَامَ فَقُومُوا اور جب امام جمعے کی نماز میں کھڑا ہو تو تم بھی کھڑے ہو جاؤ، وَإِذَا قَعَدَ فَقْعُدُوا اور جب وہ بیٹھے تو بیٹھ جاؤ، اور جب وہ سجدہ کرے تو فاسجدوا سجدہ کرو. اور جب تم اپنے امام کے ساتھ نماز کا حق تمہارا امام ادا کر دے یعنی نماز کو سنت کے مطابق پڑھائے تو ارشاد فرمایا کہ تم ایسے لوٹو گے جیسے پاک ہو گئے ہو. اور ارشاد فرمایا سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایسے امام کو اللہ اس نماز کا ثواب دے گا جتنے لوگوں نے اس کے پیچھے نماز پڑھی، اور ان میں سے کسی کا بھی ثواب کم کیے بغیر اللہ اس جماعت اور اس امام کا اتنا ثواب امام کو دے گا.
اور بالکل برابر کی دوسری بات بھی کہی، آپ نے فرمایا جب امام لوگوں کے لیے تیاری کر کے نہ آئے، تیاری کا مطلب یہ کہ نہ اس نے پڑھا، نہ اس نے سوچا کہ میں نے لوگوں سے بات کیا کرنی ہے، خطبہ کیا دینا ہے، پیغام کیا دینا ہے، لوگ کس مقصد کے لیے آتے ہیں، اور لوگوں کی تعلیم دین کے بارے میں کیا ہوتی ہے، فرمایا نہ اس نے نماز کی تیاری کی اور نہ وضو اچھی طرح کیا اور نہ خطبہ صحیح پڑھا اور نہ ہی نماز کا حق ادا کیا، تو لوگوں تم اس کے پیچھے نماز پڑھنا، اللہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا، مگر جس کی نماز متاثر ہوگی، جتنی کمی ہوگی، ان سب کے گناہ سمیٹ کر یہ امام جہنم میں پھینک دیا جائے۔ اس لیے یہ خوش ہونا کہ لوگ اتنے ہوتے ہیں اور مجمع اتنا ہوتا ہے تو ساری تلوار ہے، دوسری طرف پڑ گئی تو پھر کیا ہوگا، اللہ کو کون روک سکتا ہے؟ یہ تو عبادات ہیں، ہزاروں احادیث ملیں گی، دوسری طرف زندگی کے حقائق سکھائے اور بتایا کہ معاشرے میں زندگی کو کیسے بسر کرنا ہے، اور بتایا کہ کن کن اعمال کو کرنا ہے، کن جذبات پر قابو رکھنا ہے، کیسے انسانی شخصیت بنتی ہے، اور گھر اور معاشرے کا ماحول کیسے چلتا ہے، اور جو شخص اس ماحول کو خراب کرے گا، جو شخص اپنے غصے اور حکم کو بغیر وجہ کے نافذ کرنے کی کوشش کرے گا تو خود بھی فساد کا مرتکب ہوگا اور لوگ بھی اس کے پیچھے فساد میں چلیں۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو چھوٹے اور بڑے کی تمیز سکھائی اور یہ بتایا کہ جو شخص اللہ کے انعامات کو اس کی معصیت میں استعمال کرے گا، اللہ جلد یا بدیر اس کی اس نعمت سے برکت اٹھا لے۔ اللہ نے پیسہ دیا، اللہ نے مال دیا، اور اس سے زیادہ اچھا آدمی کون ہوگا جس کو اللہ نے کمائی کی بجائے کوئی ذریعہ ایسا دے دیا یا کمائی میں اتنی برکت دے دی کہ اس آدمی کے پاس ضروریات زندگی پوری کرنے کے بعد بھی پیسہ بچ جاتا ہے، مہینے کے آخر پہ، سال کے آخر پہ کچھ نہ کچھ شخص بچا لیتا ہے، اب اس بچے ہوئے مال سے وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اس مال کی بنا پر وہ مغرور ہو جاتا ہے، اس شخص کو کچھ بھی نہ ہو تو اللہ اس کے مال سے برکت اٹھا لے گا، جب خدا مال سے برکت اٹھا لیتا ہے تو پھر اگر دیکھنا ہو تو پھر تماشے دیکھو کچہریوں کے، اور پھر تماشے دیکھو ڈاکٹرز کے پاس، اور پھر تماشے دیکھو اور بہت سی جگہ پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں بیماری لگ جائے اور بیمار ہو جاؤ تو رات کے آخری حصے میں اٹھ جاؤ ہمت کر کے اور اللہ کا نام لو، اللہ کو یاد کرو، کیونکہ تہجد کی نماز ایسی ہے جو تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرا دیتی ہے اور تمہارے جسم کے مرض کو دور کر دیتی ہے۔ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کا فرشتہ آتا ہے، نسائی کی روایت میں ہے، اور مسند یعلا میں آتا ہے الفاظ کہ وہ یہ کہتا ہے کہ حل من سائل، کوئی ہے جو سوال کرے اور ہم اسے دے دیں، اور پھر وہ کہتا ہے کہ حل من مریض، کوئی ایسا ہے جو مریض ہو اور اللہ اسے شفا دے دے، اور کوئی ایسا ہے جسے قرض کے بوجھ نے دبا دیا اور اللہ اس کا قرض ادا کر دے۔ یہ ساری چیزیں ایک لفظ کی مضمون منت ہیں، اور وہ اللہ پہ یقین ہے کہ اللہ کا فرشتہ واقعی آتا ہے، وہ واقعی پوچھتا ہے، وہ واقعی ایسی باتیں کرتا ہے۔ زندگی کے حقائق اس سے بہت مختلف ہیں جو چیزیں ہم اور آپ دیکھتے ہیں۔ ہماری نگاہ پانی کو دیکھتی ہے، اور پانی جس نگاہ سے ہم دیکھتے ہیں سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ ہائیڈروجن اور آکسیجن کا مجموعہ ہے، وہ مل جاتا ہے تو پانی بن جاتا ہے۔ یہ زندگی کی وہ حقیقت ہے جو سائنس اپنے نقطۂ نظر سے دیکھتی ہے، ہم اپنے نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں۔
اللہ کس نقطۂ نظر سے دیکھتا ہے وہ ایک الگ چیز ہے. اللہ اپنے بندوں کے ساتھ مہربانی کا سلوک فرماتا ہے اور خدا بہت مہربانی کرتا ہے جسے معاش کی فکر سے آزاد کر دے. اس لیے کہ معاش کی فکر سے جتنا آزاد ہو جائے اللہ اتنا ہی چاہتا ہے کہ بندہ میری عبادت کرے. اس لیے مومن کے دو کام ہیں بڑے: علم کو حاصل کرے، تدبر کرے، غور کرے اللہ کی کائنات پہ. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پرندہ اڑتا تھا تو اس میں بھی اللہ کی یاد ہوتی تھی، ہم اسے بھی دیکھ کے سبق حاصل کرتے تھے. آپ نے کبھی پرندوں کو دیکھا ہو ایک لمحے کے لیے جب فضا میں رک جاتے ہیں، زمین کی کشش نہیں کھینچ سکتی، اوپر ہوا کا دباؤ نیچے نہیں کر سکتا، ایک سیکنڈ کے لیے رک جاتا ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے وہ جو پرندہ اس وقت رکتا ہے ما یمسکہن الا الرحمن، رحمان کے علاوہ کون ہے جو اسے اس وقت فضا میں معلق کر دیتا ہے؟ ہمارے علاوہ کون ہے جو بیلنس کر دیتا ہے کائنات میں؟ آپ کبھی غور کیجئے اس کائنات کے حقائق پر کہ ہم کس نظر سے دیکھتے ہیں اور حقیقت کیا ہے. ایک مثال عرض کریں، ہمارے جو بچے ہیں اور خاص طور پہ جنہوں نے سائنس اور فزکس کو پڑھا ہے وہ جانتے ہیں اور وہ سمجھیں گے اس مثال کو. اس کائنات میں روشنی نہیں ہے، یہ زمین بنیادی طور پر اندھیرا ہے، نور نہیں ہے، اندھی ہے، آنکھ اندھی ہے. آنکھ میں باہر سے روشنی پڑتی ہے تو پتہ چلتا ہے یہ چیز ہے. اگر آنکھ میں خود سے دیکھنے کی صلاحیت ہوتی تو اندھیرے میں بھی دیکھتی. اس دنیا میں کوئی روشنی نہیں، اس دنیا میں کوئی نور نہیں ہے. یہ جتنا کچھ روشنی ہمیں نظر آتی ہے یہ تو میٹر کے پروڈکٹس ہیں، یہ تو مادے کے نتائج ہیں جو روشنی میں نظر آتی ہے. سب سے بڑا انرجی کا سورس، سب سے بڑا روشنی اور لائٹ کا سورس سورج ہے، اور ہیلیم اور ہائیڈروجن گیس جب ملتی ہے تو اس سے روشنی پیدا ہو جاتی ہے. اصل نور کہاں ہے؟ اصل روشنی کہاں ہے؟ آگ ہے، زمین پہ آپ اسے جلاتے ہیں، گیس سے، لکڑی سے، کاغذ سے، کوئلے سے، کسی چیز سے آپ جلاتے ہیں تو یہ اس کا بائی پروڈکٹ ہے جو آپ کے اور ہمارے سامنے آتا ہے. بنیادی طور پر دنیا میں روشنی نہیں ہے، دنیا میں نور نہیں ہے، یہ سب میٹر کے جلنے کا نتیجہ ہے. اسی لیے جب سائنسدان نے اس پہ غور کیا کہ یہ ساری کی ساری روشنی میٹر کی ہے تو انہوں نے کہا اینٹی میٹر کی روشنی کیا ہوگی؟ اور اللہ نے ہدایت دے اور خدا تعالی ہدایت کے دروازے ان سائنسدانوں پہ کھولے جو اب بھی اس تحقیق میں چلے ہوئے ہیں اور یہ تحقیق کر رہے ہیں سرن میں، جہاں پہ فرانس کی اور جنیوا کی حدود ملتی ہیں وہاں پہ سرن ہے. اور ہمارے بچے جو سائنس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں پاکستان میں اسلام آباد میں، ان کا سرن والوں کے ساتھ رابطہ ہے اور وہ اس میں کامیاب ہوئے کہ اینٹی میٹر کی روشنی پیدا کریں. اور انہوں نے کہا میٹر کو، مادے کو ہٹا دو. نتیجہ یہ کہ انہوں نے ہوا کو بھی ہٹا دیا کہ ہوا بھی تو ایک مادہ ہے نا، ایک چیز ہے. خلا پیدا کیا اور خلا پیدا کرنے کے بعد بڑی خوشی کی بات ہے جب انہوں نے اینٹی میٹر پہ روشنی پیدا کی تو وہ روشنی میں جو مالیکیول تھے آ کر مادے کے ساتھ ملے اور ڈیفیوز کر گئے. اس لیے کہ اس مادے میں اس دنیا میں صلاحیت نہیں ہے کہ اس روشنی کو برداشت کر سکے. اب تک یہ چیز نہیں ہو سکتی. سب کافر سائنسدان کام کر رہے ہیں اور ہمارے یہاں کے مسلمان سائنسدان ان کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں. جس روشنی کو ہم اور آپ دیکھتے ہیں آپ اندازہ کیجیے ہم کس نظر سے دیکھتے ہیں اور حقیقت میں روشنی ہے ہی نہیں. روشنی حقیقت میں کہاں ہے؟ یہ تو جب قبر میں داخل کر دیں گے اور قبر میں بھیج دیں گے تو اس وقت جو نور خدا کی طرف سے اس مومن کی قبر میں ظاہر ہوگا وہ کسی مادے کے جلنے اور کسی مادے کا بائی پروڈکٹ نہیں ہے، وہ روشنی ہے جو سامنے آئے گی. پھر پتا چلے گا کہ روشنی کیا ہوتی ہے. اور جب سارے مر جائیں گے اللہ اسی لیے کہتا ہے کہ اشرقت الارض بنور ربہا، تیرے پروردگار کے نور سے یہ زمین قیامت کے دن جگمگا اٹھے گی، پوری دنیا لائٹ اور منور ہو جائے گی. تیرا پروردگار اس میں نور کو پھینک دے گا. نور اور روشنی تو وہ ہے.
نور تو وہ ہے جو مومن آدمی اپنے ساتھ لے کر جائے گا. اور اللہ اسی لیے کہتا ہے کہ قیامت کے اس تاریخ دن میں نورہم یسعی بین ایدیہم، نور آگے آگے گولا چل رہا ہوگا اس اندھیرے دن میں، تو جنت کی راہ دکھا رہا ہوگا. وفی ایمانہم، اور ان کے دائیں ہاتھ کی طرف چل رہا ہوگا نور، اور وہ نور کے پیچھے پیچھے مومن جنت کی طرف جا رہے ہوں گے. اور جو منافق ہوں گے وہ کیا کہیں گے؟ نقتبس من نورکم، اپنی روشنی میں سے تھوڑی سی روشنی آج ہمیں بھی دے دو. کہ ارجعوا وراءکم، اور جواب دیں گے اللہ کے فرشتے. خدا اتنا بیزار ہوگا منافقوں سے، اتنا بیزار ہوگا منافقوں سے کہ خدا منافقوں سے منہ لگانا گوارا نہیں کرے گا، جواب تک نہیں دے گا. فرشتے بیچ میں آ جائیں گے کہ ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، کہا جائے گا لوٹ جاؤ اس زندگی میں جہاں سے تم آئے تھے، فالتمسوا نورا، اور وہاں جا کر نور کو تلاش کرو. نور تو وہاں ملتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خوشخبری دے قیامت کے دن پورے پورے نور کی ان لوگوں کو جو مسجدوں میں نماز کے لیے حاضر ہوتے ہیں. اور آپ نے فرمایا خوشخبری سناؤ قیامت کے دن پورے پورے نور کی ان لوگوں کو جو لوگ رات کی تاریکی میں اس کے اللہ کو یاد کرتے تھے. اور آپ نے فرمایا پورے نور کی خوشخبری دو ان لوگوں کو جو اس حال میں وضو کرتے تھے کہ دل پہ ناگواری کی کیفیت گزرتی تھی. اس لیے اس امت کا اصل مرض نفاق ہے، منافقت. اصل مرض نفاق ہے جس نے دلوں کو سیاہ کر دیا ہے. اصل مرض ڈبل پرسنالٹی ہے، اس کے سامنے کچھ، اس کے سامنے کچھ، اسی کے منہ سے تعریف، اسی کی غیر موجودگی میں اس کی مذمت. ساری سیاست آپ کی بھری پڑی ہے جھوٹ سے، غیبتوں سے، تہمت لگانے سے، گناہ کے کام کرنے سے، حتیٰ کہ دین اور مذہب کو بھی استعمال کرنا تاکہ ہمارا سیاسی مخالف اور فریق پٹ جائے اور ہم دین کا سہارا لے کر اوپر آ جائیں. اللہ کے یہاں جواب دینا ہے کہ نہیں دینا. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آج آپ کل تیر آگے نالا آگے تم دیکھو گے قیامت کے قریب ہر آدمی اپنے مشورے پر مر مٹے گا کہ جو میں کہتا ہوں بس یہ ہو کر رہے. یہ نفاق مرض ہے، جھوٹ بولنا، لوگوں کے سامنے کچھ اور، تنہائی میں کچھ اور اللہ کی یاد، اللہ کے سامنے نماز اور تنہائیاں ناپاک. یاد رکھو جس طرح وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور جس طرح اللہ نے شراب کو حرام قرار دیا ہے، اور یاد رکھنا چاہیے جس طرح حرام کے مال سے حج قبول نہیں ہوتا، اور جس طرح انسان اگر سجدہ اور رکوع نہ کرے تو نماز نہیں ہوتی، بالکل ٹھیک اسی طرح جس شخص کی تنہائی پاک نہیں ہے اللہ کی معرفت حرام ہے. اس شخص جس شخص کی تنہائی پاک نہیں ہے اللہ کبھی نہیں ملتا. جس شخص کی تنہائی کچھ اور ہے اور لوگوں کے سامنے کا چہرہ کچھ اور ہے کہ ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، انہیں کہا جائے گا زندگی میں لوٹ جاؤ اور وہاں جا کر نور کو تلاش کرو. فضرب بینہم بسور لہ باب، اللہ نے کہا ہم ایمان والوں کے درمیان اور ان کا منافقوں کے درمیان دیوار کھنچوا دیں گے. مومن نور والے ہو جائیں گے اور منافق اندھیرے میں چلے جائیں گے. یہ جو نور قیامت میں آنا ہے نا وہ کسی میٹر کا بائی پروڈکٹ نہیں ہے، وہ نور تو اللہ ہی دے گا ایمان والوں کو. اس کے اعمال میں نور ہے. اس لیے لگام ڈالے اپنی طبیعت سے، بنائے اپنی شخصیت کو. عقل، غصہ اور جن تینوں چیزوں کو قابو میں رکھے. جب تینوں چیزوں کو قابو میں رکھے گا تب جا کر کہیں انسان بنے گا. ہر وقت کا غصہ اور غصے میں لوگوں کی توہین اور لوگوں کے خلاف باتیں اور لوگوں کے لیے نامناسب الفاظ. حضرت فرماتے تھے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کسی سے ایک دن کہنے لگے، کسی نے آ کے برائی بیان کی کسی کے، حضرت فلاں ایسا فلاں ایسا فلاں ایسا، کیسی کام کی بات ارشاد فرمائی. فرمایا میاں اگر بھوک لگی بھی ہو
ہم نے اپنے شیخ سے سنا، وہاں ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے ہم بیٹھے گئے تھے دسترخوان پہ، اور وہ جب اپنی بات کہہ کے فارغ ہوا تو اس سے فرمایا میاں آپ کو سخت بھوک لگی ہوئی ہو اور سالن آپ کے سامنے رکھ دیا جائے اور کڑی اتار دی جائے سالن کی، تو اب 2-4 لقمے تو کھا لیں گے مگر آنکھیں خوش نہیں ہوں گی۔ اس کا جی حضرت ایسے ہی ہے، فرمایا بھوک کی وجہ سے سالن روٹی کھا لو گے لیکن طبیعت کو اطمینان نہیں ہوگا، اور اگر سالن تری والا ہو اور اوپر دھنیا وغیرہ وغیرہ چیزیں پڑی ہوں تو کیسی خوش ہوگی طبیعت؟ اس نے کہا حضرت بالکل صحیح ہے لیکن فرماتے کیوں ہیں؟ فرمایا مومن کو غلط کہنا، مومن پر جھوٹ بولنا، تہمت لگانا، لوگوں کی توہین کرنا، یہ تمہارے نماز اور روزے کی رونقیں اور تری ایسے ہی اتار دیتے ہیں جیسے سالن سے تری اتار لی جائے۔ قبول اللہ کرے نہ کرے اس کی مرضی، لیکن تمہارے اعمال کی رونق نہیں رہتی۔ یہ زندگی کے حقائق ہیں، سیکھنا چاہیے۔ کچھ دوست کام کرتے تھے جیل کے لیے، پنڈی جیل میں حاضر ہو گئے، پہنچ گئے، ابھی تک اس لڑکے کا چہرہ آنکھوں کے سامنے ہے، 4th ایئر میں پڑھتا تھا پنڈی میڈیکل کالج میں اور جیل میں، اور وہاں اس نے میں انگلش کیا، بڑا قابل، اور الگ سے ایک بات کرنی چاہیے تو بیٹھ کے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے؟ تو کہنے لگے کہ بس چھوٹا سا جرم ہے، اس پہ پکڑا گیا ہوں، میڈیکل کالج سے بھی چھٹی ہو گئی اور یہاں آ گیا ہوں، اور یہاں پر جیلر اتنا برا سلوک کرتا ہے کہ یہاں کوئی قانون تو ہے نہیں، میں اس سے ذرا سے بھی کچھ بات کرتا ہوں تو وہ جاہل ہے، میری بات سمجھتا نہیں ہے، جتنے جی چاہتا ہے کسی مشقتی کو بھیج دیتا ہے، کہتا ہے اتنے جوتے اسے مارو، اور مجھے جوتے سر پہ پڑتے ہیں۔ تو آپ بتائیں اس سے بچیں کیسے؟ اور کیا کہ کیا مسئلہ کیا، آپ نے کیا سوچا، اس کا تجزیہ کیوں کیا کہ جیل میں جوتے پڑ رہے ہیں، 4th ایئر کا اسٹوڈنٹ، کہنے لگے بس 2 باتیں یاد آتی ہیں، ایک تو یہ کہ میڈیکل کالج میں محبت ہو گئی ہے خاتون سے اور اسے میں نے گھر سے بتا دیا تھا، شادی کر لی، اور جب سسر آیا لینے کے لیے اپنی بیٹی کو تو کمرہ بند کر کے میں نے اسے جتنے جوتے مارے تھے نا کس کے آج جوتے لگتے ہیں تو مجھے سسر یاد آتا ہے کہ میں نے کیا کیا تھا، اور وہ خدا کا کتنا نیک بندہ تھا، داڑھی نماز سب کچھ چپ کر کے واپس چلا گیا، کسی کا بیٹی کی عزت کا معاملہ تھا، اور مجھے یاد آتا ہے کہ یہ 2 گناہ کیے ہیں جس سے معافی ہے، توبہ کرتا ہوں سب کچھ۔ عرض کیا کہ آپ نے ان سے معافی مانگی، کہنے گئے نہیں، ہم نے کہا بڑی سیدھی سی بات، معافی مانگیے، انہیں بلائیے، پاؤں پکڑ لیجیے، انہیں جوتا پیش کیجیے کہ یہ مجھے جتنے جوتے مارنے ہیں مار لیں، آپ معاف کر دیں، اللہ نے کس کی سزا دے دی۔ اس لیے واقعات کو جو ہم اپنی نظر سے دیکھتے ہیں یہ ہماری نظر ہے، اللہ کی نظر کچھ اور ہوتی ہے، وہ دیکھتا ہے کہ معاشرے میں کس نے چھوٹے بڑے کی تمیز قائم رکھی، کس نے غصے پہ قابو پایا، کس نے زبان پہ قابو پایا، گھر ہے، معاشرہ ہے، زندگی ہے، مارکیٹ ہے، لوگوں سے لین دین ہے، ہمیشہ ہمیشہ انسانوں کی عزت کرے، انسان کا جتنا گناہ، اور وہ بھی ضرورت کے وقت کچھ بات کہنی ہے تو کہے، انسانوں کے عیب نہ گنتا پھرے، انسانوں کو برے الفاظ سے یاد نہ کرے، کوئی پتہ نہیں کہ موت سے پہلے اللہ کس پہ مہربانی فرما دے، موت کے بعد خدا کس کے گناہ معاف کر دے۔ اس لیے زندگی کے حقائق سیکھنے چاہیے، انسانوں کا ادب، انسانوں کی عزت، چھوٹے بڑے کی تمیز، یہ کام کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق۔